السلام علیکم دوستوں، میں محمد ذکریہ اور آج کی میں اپنی ویڈیو صرف اور صرف نمازی حضرات کے لیے بنا رہا ہوں جو کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی جو ہے وہ تھرڈ ویو چل رہی ہے اور یہ بہت زیادہ تباہی کر رہی ہے ہمارے ساتھ جو ہے اپنا ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں آپ لوگ حال دیکھ لیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ کوئی تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو کہ 50 ایئر سے اوپر ہے کہ وہ گھروں میں نماز ادا کریں یا مسجد میں نہ جائیں، تو وہ اس چیز پہ جو ہے وہ شدید غم اور غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں کیوں نہیں جائیں۔ تو یہ ویڈیو اسپیشل آج ان لوگوں کے لیے جو کہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو چند ایسی احتیاطیں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے مسجد میں نماز ادا کرنی ہے تو آپ کون سی ایسی احتیاطیں ہیں جن پر عمل درآمد کر کورونا وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ماسک ضرور لگا کے آنا ہے، ماسک لگا کے آنا ہے۔ اس کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ مسجد سے جو اپنا ٹوپی اور جس چیز پہ جو جائے نماز جس پہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے وہ گھر سے لے کے آئیں۔ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ گھر سے لائے گے جائے نماز کا کیا فائدہ ہوگا، جو آپ دوسری چیزیں جو ہے۔ اور دوسری بات کہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ایک سروس ہے، یہ سروس ہے، یہ بیسکلی اسٹیل کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کورونا وائرس جو یہ بیسکلی پروٹین وائرس ہے اور اس کا جو ہے نا اس کی زندگی جو ہے یہ دانتوں کے اوپر زیادہ ہے، یہ 12 سے 13 گھنٹے اس دانت پہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو آپ نے سب سے اگر آپ نے نماز آج کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو ہم نے بھی ابھی جمعے کی نماز ادا کی ہے مسجد میں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ سمجھا کہ یہ ویڈیو کریٹ کیا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے صرف، یا پھر ان کو کوئی ٹھیک طرح سے سمجھانے والا نہیں ہے یا پھر وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی بندہ یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا جو بندہ نماز ادا کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے لیے ہے کہ وہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور اپنے بزرگوں دوستوں اور سب کے لیے شیئر کریں۔ یہ نمازیوں کا مسئلہ ہے۔ آپ نے جیسے ہی مسجد میں داخل ہونا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایک سروس کوشش کرنا ہے کہ کسی سروس کو ٹچ نہ کریں بہت زیادہ۔ اگر موقع ضرورت آپ کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ہینڈ کس طرح واش کرنے ہیں۔ اور یہ آپ مسجد میں آئیے، آپ مسجد میں داخل ہو گئے، یہ سب سے پہلے یہ پبلک واش روم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پبلک واش روم جو ہے یہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ سے پہلے جو ہے وہ کتنے بندے اس کو استعمال کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کس طرح کا بندہ آیا کس طرح کا ہو کے چلا گیا ہے یہ آپ کو نہیں بالکل بھی پتا، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ جو واش روم ہے وہ گھر سے، اگر آپ کو واش روم کی ضرورت ہے تو آپ اس کو گھر سے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے وضو کس طرح کرنا ہے۔ یہ آپ بتا سکتے ہیں یہ مسجد کی جو ہے یہ وضو کرنے کے لیے یہ جگہ ہے، وہاں پہ یہ ٹوٹیاں لگی ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دانت کی بنی ہوئی ہے۔ اس میں بھی اس کی جو ہے کورونا وائرس کی جو ہے لائف میں آ کے وہ 12 سے 13 گھنٹے یہاں پہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا دیکھ کر اس طرف سے یہ بالکل واضح نظر آنا چاہیے تاکہ یہ آپ نے ٹوٹی بنا کیا، یہ آپ نے جو ہے پانی پلا لیا ہے اس کو کیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اگر آپ نے واش روم یوز کیا ہے اس کے بعد یا اگر نہیں کیا تو آپ نے وہاں کوشش کرنی ہے کہ صابن سے دھونے ہیں، مسجد میں صابن ضرور ہونا چاہیے، اور اگر صابن وہاں پہ نہیں پڑا تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ گھر سے دیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ آپ نے صابن کافی کو لگایا، اس کے بعد آپ نے یہ بھی صابن والا ہاتھ یہ اس طرح لگایا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اچھی طرح سے اس کا جو وال ہے اس ٹوٹی کا اس کو میں نے واش کر لیا ہے۔ اب کیونکہ جال بنانے سے یہ پروٹین وائرس ہے، جال بنانے سے یہ ختم ہو جاتا ہے، صابن کی جال میں یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ آپ نے 10 سیکنڈ کے لیے یہ آپ نے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد آپ نے یہ اس کو واش کیا۔ اب اس کو واش کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، کیونکہ بیسکلی ہم اگر آتے ہیں اس کو آن کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ ہاتھ دھوئے وضو وغیرہ کیا سب کچھ کیا، اگر آپ سے پہلے کسی بندے نے اس کو ٹچ کیا ہوا جس کے یہاں سے اس نے انفیکشن کیچ کی ہوئی ہے تو آپ نے جیسے اس کو یہ آپ نے وضو مکمل کر لیا، ہاتھ سے دھو لیے، جب آپ نے اس کو بند کرنا ہے تو وہی انفیکشن واپس آپ کے ہاتھوں پر مبتلا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مسلح گھر سے لے کے، ٹھیک ہے۔ اب بیسکلی مسلح کا گھر سے لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ جو فرش یہ آپ دکھا سکتے ہیں، یہ دیکھیں آپ مسجد میں جو ہے یہ دکھائے آپ نے، یہ ذرا واضح کر کے دکھائیے۔ ہم نے ٹیپنگ کی ہوئی ہے لیکن پبلک پھر بھی نہیں مانتی، یہ ٹیپنگ کی ہوئی ہے خصوصی طور پہ کہ یہ آپ فاصلے پہ کریں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے گھر سے اپنا مسلح لے کے، اور اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ہر دفعہ اس کو واپس گھر ہی لے کے جانا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور مصلی جو ہے وہ کہیں پہ مسجد کے اندر رکھ دیا، آپ کے بعد کوئی بندہ آیا پھر دیکھا کہ وہ وہاں پہ مصلی پڑا ہوا، اس کو اٹھایا اور اس نے بھی اس میں اوپر نماز پڑھی، تو پھر آپ کا یہ اتنی زیادہ احتیاط کرنے کا مقصد یہ بالکل بھی پورا نہیں ہے۔ آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے یہ ڈالا ٹھیک ہے۔ اب اس پہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں، اب میں اس وقت جمعے کی نماز پڑھ چکا ہوں، اس وقت میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس میں میں صرف آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ آپ کو مصلی گھر سے لے کے آئے ہیں تو آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ میں نے اس کے اوپر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، نماز اس کے بعد جب آپ نے اس کو اٹھانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو اس کو اس طرح کلوز نہیں کرنا، کیونکہ یہ دیکھیں یہ آپ کے یہ یہاں پہ آپ کو پاؤں تھے، اب پاؤں میں یہاں پہ زمین پر ٹچ کر رہے ہیں کہیں سے بھی میں، اب اس کو اگر آپ اس طرح فولڈ کریں گے، یہ میں کیسے کرتا ہوں، اگر اس طرح فولڈ کریں گے تو یہ چیز آپ کے اس جگہ سے ٹچ ہو جائے گی جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں، تو وہ اس کا پھر وہ مقصد نہیں رہے گا کہ یہاں پہ جو وائرس ہے یا کوئی جراثیم ہے وہ سیدھا آپ کے اس جگہ پہ لگ سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس کو اس طرح فولڈ کریں، یہ اس کا ٹھیک طریقہ ہے، یہ آپ نے فولڈ کر دیا۔ اور دوسری بات ہے جیسے ہی آپ نے نماز ختم کر لینی ہے، مسجد میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو آگے والے نمازی ہیں وہ واپسی کو اندر سے نکلتے ہیں، آگے والا اپنا اس نے یہاں پہ پیر رکھا سیدھا اور چلا گیا، آپ نے جیسے نماز ختم کرنی ہے آپ نے کوشش جلدی سے جلدی اس کو اس طرح فولڈ کر دیا تاکہ کوئی دوسرا بندہ اس کے اوپر پاؤں مار رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کیا گھر سے ساری احتیاط۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کا ایک اور ایشو آج کل چلتا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ماسک لگانے سے نماز نہیں ہوتی، تو بہت سی ویسے مسئلہ یہی ہے کہ جو مرد ہے تو اس کا چہرہ ڈھکا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت سے ایسے کام بھی جائز ہو جاتے ہیں جو کہ دوسرے نارمل حالات میں آپ کو جائز نہیں ہوتے، تو یہ مجبوری کی حالت میں آپ کر رہے ہیں تو شوق سے نہیں کرتے، تو کوشش یہ کریں کہ ماسک لگا کے پڑھیں۔ اور اگر آپ نے فاصلے پہ کھڑے ہیں، بالکل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں یہاں پہ کھڑا، دوسرا بندہ وہاں پہ کھڑا ہے، تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوشش کریں کہ تھوڑا سا نیچے کا، اب دوسرا بندہ ہے میں بیٹھ رہا ہوں، تو یہ بالکل یہ ہے کہ تو سیدھا جو منہ سے جو زراعت وغیرہ نکلے تو یہاں پہ گئے۔ فاصلے کا مقصد کیا ہے؟ فاصلے کا صرف مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ مسئلہ انفیکٹڈ ہے تو اس کی انفیکشن دوسرے بندے کو ٹرانسفر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنا مسئلہ لے کے آئیں گے اس پہ نماز پڑھیں گے، نیچے والی سطح سے نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ ختم نماز کے چانسز ہیں کہ آپ 90% اس وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ دو بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہم کریں تو کوشش کریں، جو کہ ہر بندے کو کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں کہ اس سچویشن میں۔ دوسرا ایک بہت ہی عجیب سی بات پائی جاتی ہے جی، اس نماز کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یار اس چیز کی احتیاط کرو، اب یہ ٹیپنگ کرنے کے باوجود بھی پبلک جو ہے وہ جڑ جڑ کے کھڑی ہوتی ہے، تو ہم ایک چیز پہ بڑے مزید ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ہماری کوئی بات جو ہے نا وہ یہ بیسیکلی اللہ کو بھی نہیں پسند، کیونکہ کچھ ہونا یا نہیں ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کو بتائیے، آپ کو تو نہیں پتا۔ جہاں پہ جن ملکوں پہ ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھیں کیا پوزیشن ہے، لوگ کس طرح مار رہے ہیں اپنے پیاروں کے ہاتھوں میں، نہ ہاسپٹل میں جگہ ہے، نہ آکسیجن ہے، نہ کسی قسم کا کوئی اور جو ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے ان لوگوں کا، تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی وہ سچویشن بنے تو ہم اس چیز پہ عمل کریں، کیوں نہ ہم اس سے پہلے ہی ہم اختیار کر کے، کیونکہ حدیث شریف بھی ہے کہ جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ تو میرا یہ خاص طور پہ میں یہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں لیکن ایس او پیز کو ہر صورت میں فالو کریں، ایس او پیز کے بغیر آپ کچھ نہ کریں۔ اگر نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ ہم اس وبا سے دور رہیں، یہ وبا یہاں پہ اس زور سے آئی نہ جیسے کہ دوسرے ملک اس کو فیس کرتے ہیں۔ تو قاری صاحب مسجد میں موجود ہیں تو میں قاری صاحب سے بھی ان سے آپ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایس او پیز وغیرہ پر عمل کروا رہے ہیں، پبلک کا کیا ری ایکشن ہے اس میں آپ سے قاری صاحب کامنٹ آ لیجیے گا۔ جی سر، جی قاری شبیر صاحب مسجد میں موجود ہیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ قاری صاحب کیا جب آپ پبلک کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں یا ایس او پیز کرو تو کیا کون سی ایج کے وہ بنتے ہیں جن کا یہ ری ایکشن ہوتا ہے، وہ بات نہیں مانتے یا وہ اس چیز کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کیا اس کی جو ایجنٹ بنتے ہیں بہت زیادہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا ری ایکشن ہے؟ صحیح ہوتا ہے
یعنی کہ وہ نہیں مانتے. تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اکثر ضد ہیں اس چیز پہ. تو آپ کیا مطلب جو ہے اپنا مسجد میں کس طرح اس کو فالو کروا رہے ہیں یا کیا جو ہے اس کا اس سے کیا ہر نماز سے پہلے کھاتے ہیں یا کوشش تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد عوام نہیں کرتے, عوام اس کے باوجود نہیں مانتے. تو یہ جناب قاری صغیر صاحب امام مسجد ہمارے ساتھ موجود ہے. یہاں پہ تمہاری مسجد کے سالوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ زیادہ ہر نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر اگر بڑے بندے اس چیز کو فالو نہیں کریں گے تو دوسرے لوگوں کو کیا ہوگا. تو میں پھر آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی یہ مذاق نہیں ہے, یہ ان ملکوں سے جا کے پوچھیے جہاں پہ اس وائرس سے کتنی جانیں چلی گئی ہیں, کتنا جو ہے نقصان ہو گیا ہے. تو خدا نہ کرے اگر ہم پہ اللہ کا خصوصی کرم ہے تو یہ کرم رہا رہنا چاہیے. اب وہ یہ نہ ہو کہ ہماری ان بے احتیاطیوں کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو, ہم پہ بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی سچویشن بن جائے. تو آخر میں میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں خصوصی طور پر جو نماز پڑھنے والے بندے ہیں, یہ خصوصی طور پر میں نے ان کے لیے بنائی ہے, اور کوشش یہ کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں, جتنا آپ اس کو وائرل کر سکتے ہیں اس کو کریں, تاکہ یہ ایک پبلک سروس میسیج ہے. یہ ہر بندے کے لیے, جو بندہ جو مسلمان ہے یا مسجد میں نماز پڑھتا ہے, یہ ہر اس بندے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ بالکل میڈیکلی طور پہ آپ کسی بندے سے کسی بھی بندے سے آپ کنسلٹ کر کے پوچھ لیں, کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرے گا. اور میرے خیال میں یہ آخری احتیاط ہے. اس سے زیادہ اگر اتنی احتیاط کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو انفیکشن لگتی ہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے, پھر اس میں آپ کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے. محدود رہیں اور محفوظ رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.